اس محافظ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لٹیرا ہے، بے ایمان ہیں، غدار ہیں، جتنے الفاظ ہیں وہ بولے جا رہے ہیں۔ ہم نے ان کی غلط باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور بھی لگایا ہے؟ نہیں لگایا۔ مجھے بتایا گیا کہ غیر مسلم کاروبار میں ایماندار زیادہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ فلاں نہیں آتا ہے، دھوکے باز ہے، وہ کام پکڑے گا پھر چھوڑے گا نہیں، پریشان کر کے چھوڑے گا آپ کو، وہ ڈنڈیاں مارتا ہے، وہ دھوکے دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں خیال ہے۔ اپنی اصلاح کرنی ہے، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اسلام نے جو تہذیب ہمیں دی ہے، جو اخلاق اور کردار ہمیں سمجھایا ہے، اسے اختیار کرنا ہے۔ مسلمانوں نے عزتیں لینی چھوڑ دی اسلام سے۔ اسلام ہو گیا پرانا مذہب، شکل و صورت یہودیوں جیسی ہے، وضاقتاً نصارہ جیسی، عیسائیوں جیسی ہے، تہذیب و تمدن میں ہندو ہو گئے ہیں، اور پھر ہمیں عزت چاہیے۔ ارے ملے گی عزت؟ کائے کو ملے گی یار عزت؟ اللہ فرماتے ایمانداروں کے لیے عزت ہے۔ اللہ فرماتے رسولوں کے متبع، رسولوں کا اتباع کرنے والوں کے لیے عزت ہے، اللہ والوں کے لیے عزت ہے، اور جو ایسا نہ کرے ان کے لیے کوئی عزت نہیں۔ دھیرے دھیرے پوائزننگ ہوگی، ایک دن ایسا آئے گا کہ لڑکی کہے گی کہ نہیں میں تو وہ سیکولر ٹھیک، فلاں مذہب بھی ٹھیک، فلاں مذہب بھی ٹھیک، تو اسلام میں رہنا کیا ضروری ہے؟ ایک آدمی نے چند مہینے پہلے میں نے خبر دیکھی، 50 سال کا ہو گیا غالباً، اس نے جو ہے نا اعلان کر دیا کہ میں اب مرتد ہو گیا ہوں، اسلام سے نکل گیا ہوں۔ کیا خیال ہے، ویسے نکل گیا ہوگا؟ نہیں، اس نے کہا کہ میں بچپن سے ہی متاثر تھا، ان کے یہاں جاتا آتا تھا، دیوی دیوتا کی پوجا پاٹ چلتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور آج میں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ او بچوں کو بتاؤ یار، سمجھاؤ، مرتد ہونے سے پہلے واپس لے لو ان کو۔ اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی اعتبار، اسلامی اقدار، رب کی توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، دین سے محبت ہوتی کیا ہے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کون سمجھائے گا؟ کوئی فرشتہ اترے گا؟ کوئی نبی اللہ تعالیٰ بھیجے گا؟ نہ باپ کو فکر ہے، نہ ماں کو فکر ہے، سبوں کو اس بات کی البتہ فکر ہے کہ بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ ٹیوٹر، ٹیچر جیسا بھی ہو، کوئی بات نہیں، بند کمرے میں بھی چھوڑنے کو تیار ہیں جوان لڑکی کو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بنے کچھ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ قابل صد احترام بزرگان ملت، نوجوان دوستو، عزیزان گرامی، دیگر سامعین کرام، میری اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، ساری کبریائیاں، ساری بڑائیاں، ساری عظمتیں، ساری بزرگیاں، برتریاں، تحمید، تسبیح، تہلیل، تکبیر، تمجید اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا خالق ہے، خلاق ہے، رازق ہے، رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، اکیلا متصرف فی الامور ہے، اکیلا مدبر فی الکون ہے، اپنی ذات میں تنہا ہے، اپنے ناموں اور اپنی صفات میں یکتا ہے، اپنی ربوبیت میں بھی اپنا کوئی ساجی و شریک نہیں رکھتا ہے، وہی معبود برحق ہے، عرش پر وہ مستوی ہے اور اس کا علم پورے جہانوں کو محیط ہے۔ درود و سلام نازل حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ساقی کوثر بھی ہیں، شافع محشر بھی ہیں،
قیامت کے روز لوائے حمد کے وہ حامل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، مسلمانوں کے آج جو حالات ہیں وہ عیاں ہیں، واضح ہیں۔ مسلمانوں کے حالات چاہے ان کے دنیاوی ہوں کہ دینی ہوں، نہ گفتہ بہ ہیں۔ مسلمان قسم پرسی کا شکار ہیں، اور ان کے حالات کا جو بگاڑ ہے اس کا سدھار بھی انہی کے پاس ہے۔ بیماریاں جو انہوں نے پال رکھی ہیں اس کا علاج بھی ان کے پاس موجود ہے، درد ہے، دوا بھی ہے، مداوا بھی ہے۔ اور پہلی بات، نقطۂ آغاز کلام کا یوں میں پیش کروں، یہ دنیاوی حالات جو ہیں وہ سدھریں گے اگر دینی حالات درست ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قوموں کی حالت اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قومیں خود اپنی حالت کو نہیں بدل لیتی۔ قومیں اپنی دینی حالت کو بدلیں، اللہ ان کی دنیاوی حالت کو بدل دے گا۔ پریشانیوں میں ہیں، مصیبتوں میں، تنگیوں میں، رنج و غم کا شکار ہیں، اللہ نکال دے گا، راستے کھولے گا، بیماریوں کا علاج فراہم کرے گا، غموں، دکھوں، دردوں سے نکلنے کے راستے فراہم کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، پھر اللہ بدلے گا۔ مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جن کو اگر وہ سمجھیں، علاج کے لیے، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے، ان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے جو حل قرآن مجید میں، احادیث میں موجود ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اگر سلیوشنز ہیں ان پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ مشکلوں سے نکلیں گے۔ میں اس مختصر سے دورانیہ میں وقت میں کچھ اہم باتوں پر جو میں ضروری سمجھتا ہوں آپ کے سامنے ذکر کروں، جن کو اختیار کیا جائے تو امید ہے مسلمان پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکل جائیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پہلی بات اور ضروری بات، مسلمانوں کا تعلق باللہ ہونا ضروری ہے، اللہ سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ مسلمان جب کبھی اللہ سے دور ہوئے ذلیل و خوار ہوئے۔ یاد رکھو بیماریاں بھی اللہ نازل کرنے والے ہیں، علاج بھی اللہ دینے والے ہیں، مشکلیں بھی اللہ کی مرضی سے، اس کی مشیت سے نازل ہوتی ہیں، پھر اللہ رب العالمین فیصلہ فرما دیں، تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ راستے دینے والے ہیں۔ مسلمانوں کا تعلق باللہ، اللہ سے تعلق اگر گہرا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی حمایت، اس کی اعانت، اس کی مدد شامل حال ہے تو پھر کوئی غم کی بات نہیں۔ اللہ سے تعلق، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، استغفار، انابت، توبہ، یہ سارے دراصل حل ہیں مسائل کا، علاج ہے بیماریوں کا۔ اور جس قدر آدمی اللہ سے تعلق بڑھائے گا اسی قدر وہ انشاءاللہ مشکلوں سے دور ہوتا جائے۔ حالات جیسے بھی ہوں یار، حالات جیسے بھی ہوں، جتنے بھی بگڑیں، جیسے بھی بگڑیں، اور مصیبتیں جیسی بھی ہوں، جتنی بھی ہوں، جتنی بڑی بھی ہوں، کوئی بات نہیں، وہ مصیبتیں چٹکیوں میں نکل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ میں بات بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ رب العالمین نے مثال یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، راتوں کے اندھیرے میں کہا کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلو۔ حالات اس وقت بڑے برے تھے، دشمن بڑے خطرناک تھے، ارادے ان کے بڑے خطرناک تھے، اور مغلوب قوم، غلام قوم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ماری ہوئی قوم، پھٹی ہوئی قوم، پریشان قوم، غلامی کی زندگی جینے والی قوم، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نکلو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی حکم کی تعمیل کی، حکم عدولی کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ رات کے اندھیروں میں جب ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے، کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکلو، اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کی بات پر یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے، توکل بھی ہے، پھر عمل بھی ہے، دیکھو نکل گئے۔ اب صبح کا سویرا جب ہوا، صبح کی جب سفیدی پھوٹی تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے دریا ہے، راستے بند ہیں۔ ہاں، تاریخ شاہد عادل ہے، قرآن مجید میں اس کے تذکرے موجود ہیں، سامنے دریا ہے۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں؟ پیچھے وابلہ مچاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ امڑ پڑا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، آگے ہٹیں گے ڈوب مریں گے، اور پیچھے ہٹیں گے کٹ مریں گے، کوئی سبیل نہیں یار، بچنے کا کوئی راستہ نہیں، نجات کا کوئی راستہ نہیں، سارے
مسدود، سارے راستے بند۔ اب ایسے مشکلوں میں آدمی جائے تو کہاں جائے؟ رب ذوالجلال پر جن کو یقین ہوتا ہے، جن اللہ کی ذات پر کامل ایمان ہوتا ہے، ان کے لیے راستے کبھی بند ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ وہاں سے راستے فراہم کرتا ہے جہاں سے راستے ملنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا بھی، کہاں لے کر آگے، موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو پھنس گئے، پکڑے گئے۔ سامنے ہٹیں گے تو ڈوبیں گے، پیچھے ہٹیں گے تو کٹیں گے، کہاں لے کر آگے موسیٰ؟ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا ایمان، یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ ہر مسلمان جس کے سینے میں ایمان کی چنگاریاں سلگتی ہے، اسے موسیٰ علیہ السلام کے اس نمونے کو اختیار کرنا چاہیے، انہیں قدوہ بنا کر ساری مشکلوں میں رب ذوالجلال کے حوالے ہو جانا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا کلا، ممکن نہیں، یہ ناممکن ہے۔ مجھے پتا ہے کہ سامنے دریا ہے، اگر آگے بڑھیں تو ڈوب مرے، پیچھے ہٹیں تو کٹ مرے، مجھے پتا ہے، مگر پھر بھی مجھے یہ پتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں، ایسا ہونے والا نہیں، ایسا نہیں ہونے والا، مجھے پتا ہے ایسا نہیں ہونے والا، نہ میں ڈوبوں گا نہ میں پیچھے ہٹ کر کٹوں گا۔ وہ کیسے یقین ہے؟ کیوں یقین ہے بھائی؟ کیوں یقین ہے؟ کس یقین کے ساتھ کہہ رہے کلا، نیور، ہرگز نہیں، ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا ان معی ربی سیہدین، اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور میرا رب میرے ساتھ ہے تو غم کی کیا بات ہے، وہ راستہ دے گا، اس نے مجھے چلنے کے لیے کہا تھا، وہی راستہ دے گا۔ اور دیکھا دنیا نے، سمندر نے، دریا نے راستے دیے موسیٰ علیہ السلام کو، ناممکن انہونی ہونی ہو گئی، ناممکن ممکن ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، اللہ سے تعلق جتنا گہرا ہوگا مشکلیں اتنی آسان ہوں گی بلکہ ختم ہوں گی، اور اللہ رب العالمین سے تعلق جتنا کمزور ہوگا آدمی اسی قدر ذلیل ہوگا، نکبت و ذلت کا شکار ہوگا۔ مسلمانوں نے آج اللہ رب العالمین کو فراموش کر دیا ہے، ان کی دنیاوی مشکلیں ہوں کہ دینی مشکلیں ہوں، ہاتھ پھنسار رہے ہیں یار، کبھی اس کا دامن پکڑا، کبھی اس کا دامن پکڑا، کبھی اس کی یہاں منت سماجت کی، کبھی اس کی سفارشوں پر اعتماد کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی ذات پر تو یقین ختم ہو گیا ہے۔ وہ ہے بنانے والا، وہ ہے بگاڑنے والا، وہ ہے راستے دینے والا، وہ ہے راستے بند کرنے والا، وہ ہے روزی دینے والا، اور وہی ہے روزی بند کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ مشکل حالات میں، حالات جیسے بھی ہوں، اللہ رب العالمین سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بڑی اہم ترین بات مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کو، اس کے فرمان کو نظر انداز نہ کریں، التزام کریں، اس کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے یہ ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ دراصل ہماری حفاظت کے لیے دنیا میں آیا ہے، راستے دکھانے کے لیے آیا ہے، مشکلوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں جنت دینے کے لیے آیا ہے۔ یار بلندیاں، مرتبے، رتبے، عظمتیں، یہ ساری کی ساری قرآن سے جڑی ہیں، قرآن سے جڑنے والوں سے جڑی ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ سفر پر تھے، مکہ کے گورنر تھے، ان کا نام تھا نافع، وہ انہیں ملے اصفہان میں، کہا کہ تم نے کس کو وہاں جو ہے اپنا نائب بنایا ہے، یہاں تم سے میری ملاقات ہوئی ہے، مکہ پر کون گورنر ہے؟ کہا کہ میں نے ابن ابی ابزہ کو بنا دیا ہے، ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا غلاموں میں سے کسی غلام کو تم نے مکہ کا گورنر بنا دیا؟ کہا کہ ہاں، مگر وہ صرف غلام نہیں، وہ قاری بکتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کا اہتمام کرنے والا آدمی ہے، اللہ کی کتاب کا انتظام کرنے والا آدمی ہے، قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے والا آدمی ہے، فرائض کا عالم ہے۔ تب اللہ کے رسول کے عظیم الشان صحابی نے کہا، میں نے اللہ کے رسول کہتے ہوئے سنا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب مجید کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں بھی عطا فرمائیں گے اور قوموں کو ذلیل بھی کریں گے۔ اور آج میں نے دیکھ لیا غلاموں میں سے غلام مکہ کا گورنر بنا بیٹھا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ عالم بکتاب اللہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید دراصل نہ صرف کہ رتبوں سے نوازتا ہے بلکہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یار امام حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی یحفظ القرآن، قرآن مجید کے حفظ میں لگا ہوا ہے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا ایسا نہ کہو وہ یاد کر رہا ہے،
وہ حفاظت کر رہا ہے، بلکہ یوں کہو فلان یحفظہ القرآن، قرآن کی وہ کیا حفاظت کرے گا، بلکہ قرآن مجید اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ جب تک وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اپنی حمایت کے ساتھ اس کے ساتھ ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا حافظوں کا دماغ ٹھیک ہے، میں تفصیل میں نہ جاؤں، وقت نہیں، ان کی نگاہیں ٹھیک ہے۔ میں نے 80-90 سال کے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے اپنی مجلسوں میں دیکھا ہے، وہ شاندار سبا قرأت کے حافظ ہیں اور ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، سب کچھ یاد ہے انہیں ماشاءاللہ، بھلے چنگے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ نے حفاظت کی۔ یار یاد رکھو ہماری بقا اس کتاب مجید کے ساتھ ہے، ہماری بلندی، ہمارا رتبہ اس کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا گیا ہے، اور ایمان جب تک ہمارے اندر ہوگا انشاءاللہ ہم بلند ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے، کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت کیا ہے، بلندی تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں ایماندار بننا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہو یار بلند، سربلندی تمہارے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، مگر یہ ہے کہ ایمانداری ضروری ہے، ایمانداری شرط ہے، مومن ہونا شرط ہے، کامل مومن ہونا شرط ہے۔ سبحان اللہ، میرے بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، ضرورت اس بات بھی ہے کہ قرآن مجید کا التزام و اہتمام ہو، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام بھی ہو۔ اللہ رب العالمین کی عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کی عزتیں اللہ کے لیے اللہ نے رکھی ہیں، پھر اس کے رسول کے لیے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں مومنوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو اس کا پتہ نہیں۔ عزتیں اگر کہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عزتیں فلاں جگہ تلاش کر رہے ہیں، عزتیں نہیں ملنے والی، عزتیں تو میرے نبی کے اتباع میں ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، سبحان اللہ، وہ دیار شام کی طرف رخت سفر باندھے ہوئے تھے، نکلے تھے، یا بیت المقدس کا سفر تھا، بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اونٹ کی لگام یا گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھوں میں تھامے ہیں، کبھی غلام سوار ہے تو کبھی خود سوار ہیں، وہ بہت معمولی سے لگ رہے ہیں، کپڑوں میں پیبند لگے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، قیصر جھکا جن کے سامنے، کسریٰ جھکا جن کے سامنے، ارے پوری دنیا جن کے سامنے جھک گئی، اسلامی سلطنت کے عظیم الشان حکمران ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ الامیر المومنین ہیں۔ سبحان اللہ، عالم یہ ہے، کپڑوں میں پیبند لگے ہیں، خود ہی لگام پکڑے ہوئے ہیں، اونٹ کی چلتے ہوئے نکلے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے موزے خود ہی دھلے ہیں اور کندھوں پہ ڈال رکھے ہیں، پیر کیچڑ میں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے دیکھا، کہا امیر المومنین کپڑے بدل لیں، راہبوں سے، رہبان سے ملاقات ہے، کپڑے بدل لیں، پیبند لگے کپڑے پہنے۔ تو انہوں نے تاریخی جملہ کہا، تفصیل میں جا کر بات بتاؤں، کہا ابو عبیدہ، کیا کہہ رہا ہے یار ابو عبیدہ، کنا اذل قوم، ہم ذلیل ترین لوگ تھے، ہم ذلیل ترین لوگ تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، بکریوں کا دودھ دھونے والے تھے، ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہمارے پاس عزتیں نہیں تھی، ہمارے پاس رتبے اور مرتبے نہیں تھے، کنا اذل قوم، ہم ذلیل ترین قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام سے عزت بخشی۔ پھر کہا وَمَا مَبْتَغِينَ الْعِزَّ بِدُونِي، اور جب کبھی اسلام کو چھوڑ کر ہم نے کسی اور چیز کے ذریعے سے عزت تلاش نہیں چاہی، فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ ہمیں ذلیل کر کے چھوڑ دے گا، اللہ ہمیں ذلیل کر کے چھوڑ دے گا، اللہ ہمیں ذلیل کر کے چھوڑ دے گا۔ اور دیکھا مسلمانوں نے عزتیں لینی چھوڑ دی اسلام سے، اسلام ہو گیا پرانا مذہب، شکل و صورت یہودیوں جیسی ہے، وضاقتاً نصارہ جیسی، عیسائیوں جیسی ہے، تہذیب و تمدن میں ہندو ہو گئے ہیں، اور پھر ہمیں عزت چاہیے۔ ارے ملے گی عزت؟ کائے کو ملے گی یار عزت؟ اللہ فرماتے ایمانداروں کے لیے عزت ہے، اللہ فرماتے رسولوں کے متبع، رسولوں کا اتباع کرنے والوں کے لیے عزت ہے، اللہ والوں کے لیے عزت ہے، اور جو ایسا نہ کرے ان کے لیے کوئی عزت نہیں۔ سبحان اللہ، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو دیکھو یار، ہمارا کلچر تو اسلامی رہا نہیں، ہماری گھر کی حالتیں دیکھو، لڑکیاں لڑکے بن گئے ہیں اور لڑکے لڑکیاں بن گئی ہیں۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا کانوں میں بالیاں پہنے ہوئے ہیں، مسلمان نوجوانوں کی بات بتا رہا ہوں میں، پھر ناکوں میں نتھیاں پہن لیں، پھر ہاں
ان کے کپڑے اتنے چست ہیں، پہن کر بھی ننگے ہیں، کمروں سے وہ پینٹیں نیچے لٹکنے لگی ہیں. افسوس نہیں ہوتا؟ افسوس نہیں ہوتا؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے یار، سبحان اللہ. اور میں بات بتاؤں آپ کو، اللہ ہم سبوں پر رحم فرمائے، مسلمانوں کا اتنا برا حال ہے. میں نے 2-3 ہفتے قبل مجھے میرے ایک دوست نے بات بتائی، ہندوستان میں اس عرصے میں تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں. اور مجھے بتاؤ ایسی ہو گئی ہوں گی مرتد؟ ارے سلو پوائزننگ ہو رہی یار، زہر گھولا جا رہا ہے دماغوں میں. اور لڑکیوں کی تعداد بتائی گئی. کیا خیال ہے لڑکے نہیں ہوئے ہوں گے؟ لڑکے ضرور ہوئے ہوں گے. اسلام کی محبت دلوں سے، سینوں سے نکالی جا رہی ہے. اللہ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ کی محبت سینوں سے نکالی جا رہی ہے. ہماری رگوں میں بات بتاؤں، ہماری رگوں میں بات سن لو، ہماری رگوں میں خون بعد میں دوڑتا ہے، رب ذوالجلال کا دیا ہوا اسلام پہلے دوڑتا ہے. اور ایسا نہیں تو ہم صحیح مسلمان نہیں. ہمارے سینوں سے اسلام کیا نکلے؟ ہماری سانسیں اکھڑے، مگر ہمارا دین ہمارے سینوں سے نہ نکلے. یہ محبت دین کی سینوں میں جاگزین ہونی چاہیے، پیوست ہونی چاہیے، پھر یہ کبھی نہ نکلے. یہ جسم شعلوں کی نظر ہو جائے، یہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، رب کی توحید سے پھر بھی نہ پھرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پھر بھی اراض نہ کرے. یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. چند روپیوں کے لیے، سستی شہرت کے لیے اسلام بیچا جا رہا ہے. معلوم ہے یہ ہمارا حال ہے. میں بات بتاؤں میرے بھائی، ضرورت اس بات کی ہے، اگلی ضرورت اس بات کی ہے، گھر میں تربیت کریں. ہمارے بچے مشنری والے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کانوینٹوں میں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، ہندوؤں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. نہ باپ کو دین معلوم ہے، نہ ماں کو دین معلوم ہے. معلوم بھی ہے تو ان کے پاس وقت نہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے. وہ ہمارے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد نے ایسی ایسی بات کہی، اسلام کے بارے میں کہا، نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا، فلاں پیغمبر کے بارے میں، فلاں پیغمبر کے بارے میں. ایسا جتنی خرافی باتیں ہیں نا، ساری ذہنوں میں بات ڈالی جا رہی ہیں بچوں کے. ہاتھ جوڑ رہے ہیں بچے، سوریہ نمسکار کر رہے ہیں بچے. ایک بچہ ہمارے اسکول میں ایک والد لے کر آیا اور کہنے لگا اسے آپ فوراً ہمارے اپنے اسکول میں لے لیں. گھبرایا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوا یار؟ کہا کہ یہ گھر میں بیٹھا ہے کھانے کے لیے، وہ پانی لے کر ایسے ایسے ڈال رہا ہے. ہاں میں بھاگا آ گیا، فوراً لے لیں اپنے اسکول میں. یہ سکھایا جا رہا ہے. اور ہمارے پاس ٹائم ہے، باپ بیچارہ بڑی محنت کر رہا ہے، اس نے بچوں کی شکلیں بھی نہیں دیکھی ہوں صحیح سے، ہیں کہ نہیں؟ صبح گیا تو شام میں لوٹا، پھر صبح گیا پھر شام میں لوٹا. اور ماں لگی ہوئی کچن میں کچھ کھانے بنانے میں. اور بچوں کا کیا ہو رہا ہے؟ بیڑا غرق ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا ہے. اسلامی تربیت ہے اور بچے نہیں بگڑیں گے. دھیرے دھیرے پوائزننگ ہوگی. ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لڑکی کہے گی کہ نہیں میں تو وہ سیکولر ٹھیک، فلاں مذہب بھی ٹھیک، فلاں مذہب بھی ٹھیک، تو اسلام میں رہنا کیا ضروری ہے؟ ایک آدمی نے چند مہینے پہلے میں نے خبر دیکھی، 50 سال کا ہو گیا غالباً، اس نے جو ہے نا اعلان کر دیا کہ میں اب مرتد ہو گیا ہوں، اسلام سے نکل گیا ہوں. کیا خیال ہے ویسے نکل گیا ہوگا؟ نہیں، اس نے کہا کہ میں بچپن سے ہی متاثر تھا، ان کے یہاں جاتا آتا تھا، دیوی دیوتا کی پوجا پاٹ چلتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور آج میں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے. اور بچوں کو بتاؤ یار، سمجھاؤ، مرتد ہونے سے پہلے واپس لے لو ان کو. اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی اطوار، اسلامی اقدار، رب کی توحید، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، دین سے محبت ہوتی کیا ہے سمجھانے کی ضرورت ہے. کون سمجھائے گا؟ کوئی فرشتہ اترے گا؟ کوئی نبی اللہ تعالیٰ بھیجے گا؟ نہ باپ کو فکر ہے، نہ ماں کو فکر ہے. سبوں کو اس بات کی البتہ فکر ہے کہ بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وہ ٹیوٹر ٹیچر جیسا بھی ہو، کوئی بات نہیں، بند کمرے میں بھی چھوڑنے کو تیار ہیں. جوان لڑکی کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بنے کچھ. کیا بنے؟ وہ سب کچھ بن جائے، بادشاہ بھی بن جائے، اسلام سے پھر جائے تو کیا بنا اس نے؟ سب بگاڑا اس نے. اور بگاڑنے کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ والدین کا ہے. مجرم ہیں وہ سب جو ہیں، مگر ان سے بڑے مجرم والدین خود ہیں. کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو کل قیامت کے روز؟ حالات کو بگاڑنے سے پہلے بنانے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ماں اور بہنوں، بات سن لیں. ضرورت اس بات کی بھی ہے ان بچوں کے ساتھ ساتھ، بلکہ ان سے پہلے خود اپنی اصلاح کر لیں. عام طور پر ابھی کیا ہو گیا ہے، کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے، کوئی جلسہ ہو رہا ہے، اجتماع ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، اور بڑی اچھی تقریریں ہوئیں، لوگ بڑے متاثر بھی ہوئے، مگر سب جو ہے نا آج کل تقریروں سے بھی مزے لینے لگے ہیں لوگ. نہیں ہو رہا ایسا، انجوائے کر رہے ہیں یار لوگ. نصیحت کہاں ہے؟ ختم ہو گئی. یہاں سنا، باہر انہوں نے سارا یہی چھوڑ کر چلے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے.
عمل نہیں ہے. جلسے بڑے کامیاب، میں کہتا ہوں جلسے کامیاب ہونے کا مطلب کیا رہ گیا؟ انتظام بڑا اچھا تھا، کھانا بڑا اچھا بنا تھا، شور شرابہ نہیں تھا، مقرر نے بڑی تقریر اچھی کر دی، بڑا اچھا جلسہ ہوا، کامیاب جلسہ ہوا. کہ کامیاب ہے جلسہ؟ ارے کوئی بدلا بھی کہ نہیں بدلا؟ ہماری حالتیں تبدیل ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی؟ دین ہماری زندگی میں آیا بھی کہ نہیں آیا؟ اس کا کسی کو خیال نہیں. کھانا اچھا بنا تھا کہ نہیں بنا تھا اس کا سب کو خیال ہے. شور شرابہ تو نہیں ہوا، اسپیکر نے کیسی تقریر کی اس کا خیال ہے. پھر بربادی کے سوا ہمیں کیا آتا ہے گا؟ کبھی کبھی لگتا ہے ہمارے پاس وہ گانے بجانے والے آرکیسٹرا کی محفلیں ہو گئی، ہماری دینی محفلیں بھی. اس نے بجایا، اس نے سنایا، ہم نے سنا اور بہت اچھا ہو گیا، ختم ساری باتیں. ارے نہیں یار، تبدیلی نہیں آنے والی ہے، تبدیلی نہیں آنے والی ہے. سب سے پہلے ایک آدمی کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، تب تبدیلی آئے گی. اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچا لے آگ سے، پھر اہل و عیال کو بچانا. یہ ہر آدمی، یہ سارے بیٹھے ہیں بشمول میرے. ہم کیا ہے اس کی اور اس کی فلاں کی اصلاح کی فکر میں لگے ہیں. خود کی اصلاح، میں تو بڑا سودھا ہوا بندہ ہوں، میں تو بڑا سیدھا ہوں، میرے اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا طے کر رکھا ہے تو اصلاح ہوگی؟ پھر اصلاح کبھی نہیں ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ خود سے شروع کریں، پھر پوری امت کی اصلاح کی فکر کریں. یاد رکھو، اگر اصلاح کی فکر نہیں ہے، مسلمانوں کی بھلائی کی فکر نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ اگر مسلمانوں میں نہیں ہے تو یاد رکھو وہ صحیح مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. اس حدیث کو سمجھانے کے لیے ہمارے علماء نے ایک دوسری حدیث پیش کی ہے. بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر دوں، وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الحج عرفہ، حج دراصل عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے. بات سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، سن لیں خوب سمجھیں. الحج عرفہ، حج دراصل عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے. آپ میں سے کئی ایک لوگوں نے حج کیا اور اللہ قبول فرمائے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ انہیں حج کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سبوں کے اعمال کو اخلاص کے ساتھ ہمیں انجام دینے والا بنائے، آمین. حج کرنے والا صرف عرفہ میں نہیں ٹھہرتا ہے، حج کرنے والا مزدلفہ میں ٹھہرتا ہے، منی میں بھی ٹھہرتا ہے، جمرات کو کنکریاں بھی مارتا ہے، اسے سعی بھی کرنی ہے، اسے طواف بھی کرنی ہے، اسے بال بھی نکالنا ہے، اسے قربانی بھی دینی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام ہیں. پھر اللہ کے رسول نے ایسا کیوں بیان فرمایا؟ الحج عرفہ، حج دراصل عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے. اس کو سمجھ لیں، یہ بات خود کو سمجھ میں آئے گی. اس کا یہ مطلب تھا کہ اگر کوئی آدمی مزدلفہ میں رات گزار لے، منی میں رات گزار لے، جمرات کو کنکریاں مار لے، قربانی دے لے، طواف کر لے، سعی کرے، مگر اگر 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں قیام نہ کرے تو سب کچھ کر کے بھی وہ حاجی نہیں ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ارکان میں سب سے بڑا رکن ہے. عرفہ میں نہ ٹھہرے، سب کچھ کرے تو حاجی نہیں. اب بات سمجھو، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. یہی مطلب ہے کہ آدمی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، اچھے کام کر لے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، امانت داری کا مظاہرہ کرے، مگر اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہی نہ کرے تو سب کچھ کر کے بھی وہ دیندار نہیں ہو سکتا. بات سمجھ میں آئی؟ حاجی عرفہ میں ٹھہرے بغیر حاجی نہیں. ویسے ہی ایک مسلمان اپنے بھائیوں کی بھلائی نہ چاہے تو صحیح مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان مگر پکا مسلمان نہیں. ضرورت ہے اس کی اپنے بھائیوں کی دنیاوی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کی اخروی فکر کرنے کی ضرورت ہے. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کے خود دشمن مسلمان ہیں. نہیں، اس نے کاروبار کیا اچھا کیا، تکلیف پہلے مسلمان کو ہوئی. اس نے جو تھوڑی ترقی پالی، تکلیف مسلمان کو ہوئی. اس نے کیا اچھا کیا، تکلیف مسلمان کو. غیر نہیں چل رہے، مسلمان چل رہے. حسد کا شکار تو مسلمان ہے. ارے کیسے ترقی ہوگی یار؟ پھر ہماری تبدیلی کیسے آئے گی یار؟ اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ اپنے دشمن ہم خود بنے ہوئے. اللہ کا عذاب ہے پھر ہم پر. یاد رکھو، آزمائشیں اگر اس میں آدمی دیندار نہ بنے تو پھر آزمائش عذاب بن جاتی. اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز میرے بھائیوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، بات میں کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو ان پرآشوب حالات میں، ان سنگین حالات میں کرنا کیا ہے. یہ کچھ ڈیوٹیاں ہیں، یہ کچھ فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں جو انہیں نبھانی ہیں.
اپنے آپ کو درست کرنے کے ساتھ اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو درست کرنا ہے، پھر انہیں اچھے اخلاق پیدا کر کے بات بتاؤ میں غیر مسلموں کو متاثر کرنا ہے۔ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کشیدہ کر رہے ہیں حالات، لوگ بگاڑ رہے ہیں حالات، نہیں دیکھ رہے ہیں پورے ہندوستان کے حالات بگاڑ رہے ہیں یار۔ ہم نے دیکھا نئے نئے مسئلے کھڑے کر رہے ہیں لوگ، چاہتے کیا ہیں؟ پرامن فضا کو مقدر بنایا جائے، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک خلیج کھڑی کی جائے، دونوں کو آپس میں دشمن بنا کر ان کے تعلقات ختم کر لیے جائیں اور پھر مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں ایسا، کل جو ہمارے دوست ہوتے تھے غیر مسلم ہو کر وہ آج دشمن ہونے لگے ہیں، دشمن نہ ہوئے ہوں تو کم از کم ان کے تعلقات ہم سے کشیدہ ہو گئے ہیں، دور ہوئے جا رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے نئی انہوں نے فلمیں بنائی اور فلمیں بنا کر سبوں کو دکھایا، زہر گھولنے کی سازش ہے یار، اور ہم ان سے تعلق نہ رکھیں، ہم انہیں نہ بتائیں کہ مسلمان ہیں کیا، مسلمانوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں زہر افشانی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے بارے میں زہر گھول کر پلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان عزتوں کے لٹیرے ہیں۔ اللہ کی قسم اس روئے زمین پر اگر کوئی عزتوں کا محافظ ہے وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس سے بڑا کوئی محافظ نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے دیکھا، اور اس محافظ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لٹیرا ہے، بے ایمان ہیں، غدار ہیں، جتنے الفاظ ہیں وہ بولے جا رہے ہیں اور ہم اپنی جگہوں میں مگن مست ہیں۔ اور کبھی کبھی بات بتاؤں میں، ہم نے ان کی غلط باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چھوٹی کا زور بھی لگایا ہے، نہیں لگایا؟ کاروبار کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ رحم فرمائے، مجھے ایسا بتایا گیا، اللہ بہتر جانتا ہے، اور میری باتیں غلط ہوں تو زیادہ بہتر ہے، مجھے بتایا گیا کہ غیر مسلم کاروبار میں ایماندار زیادہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ آپ نے نہیں سنا ہے؟ سنا ہوگا ایسا، فلاں نہیں آتا ہے، دھوکے باز ہے، وہ کام پکڑے گا پھر چھوڑے گا نہیں، پریشان کر کے چھوڑے گا آپ کو، وہ ڈنڈیاں مارتا ہے، وہ دھوکے دیتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے بارے میں خیال ہے۔ اس اخلاق کے ساتھ اگر غیر مسلموں سے تعلق رکھیں بھی تو کیا ہوگا یار؟ اسلام کے بارے میں غلطی سوچے گے نا، اپنی اصلاح کرنی ہے، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اسلام نے جو تہذیب ہمیں دی ہے، جو اخلاق اور کردار ہمیں سمجھایا ہے، اسے اختیار کرنا ہے۔ اسلامی اخلاق اور کردار کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، زبان سے بولنے کی ضرورت بھی کبھی نہ پڑے، ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لیں۔ ایسا ہوتا تھا، اللہ کے رسول کے چہرے کو ایک آدمی نے دیکھا، عبداللہ بن سلام نے دیکھا، کہ اللہ کی قسم یہ چہرہ تو جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان ہو گئے یار، مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں کی اقدار، اطوار، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے بغیر زبانی تبلیغ کے۔ اب یہاں جمع خرچ جتنی ہو رہی ہے تبلیغ کے نام پر، مگر کوئی متاثر ہونے کو تیار نہیں، کیونکہ ہمارے قول و عمل میں بڑا تضاد ہے، ہمارا گفتار کچھ ہے، ہمارا کردار کچھ اور ہے۔ تعامل ضروری ہے غیر مسلموں کے ساتھ، ضروری ہے۔ کاروبار کریں، بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر بائیکاٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اسلام نہیں سکھاتا، ان سے تعلقات استوار کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں چھوٹی سی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا تھا، کیا ضرورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی لڑکے کو اپنے پاس رکھنے کی؟ ارے وہ اشارہ کریں تو صحابہ ایسے کٹ مریں، نہیں، اشارہ کریں تو صحابہ اکرام جان کے نذرانے یوں پیش کر دیں، پھر ایک یہودی لڑکے کو خادم کے طور پر رکھنے کی اللہ کے رسول کو کیا ضرورت پڑی یار؟ تعامل تھا اللہ کے رسول کا، تعلقات تھے اللہ کے رسول کے، وہ آدمی تھا اللہ کے رسول کے پاس یہودی لڑکا، اور پھر سبحان اللہ انتقال کے موقع پر اسلام کو اس نے پہچانا تھا، مسلمان ہو کر مرا۔ اسلام کی سچی تصویر کو ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے ضروری ہے ہمارے تعلقات ان سے ہوں صحیح بنیادوں پر، اسلام کی تبلیغ کے لیے اچھے تعلقات ان سے بنانے ضروری ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے تعلقات بناؤ ان سے تاکہ اسلام کی سچی تصویر کو پیش کر سکے۔ غلط فہمیاں اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے اگر ان کے پاس موجود ہیں تو کون دور کرے گا یار؟ کون دور کرے گا؟ میں اور آپ نہیں دور کریں گے تو کون دور کریں گے؟ ہمیں ہی تو دور کرنی ہے غلط فہمیاں، اور ہم اپنی جگہ اپنے دائرے میں بیٹھے رہیں، ان کو کچھ نہ بولیں، اور جو بول رہے ہیں وہ بھی غلط بول رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں غلط سمجھا رہے ہیں، اپنے غلط کردار کی وجہ سے اسلام پر صرف بٹا لگا رہے ہیں، تو کیا اسلام کی حفاظت ہمارے سے ہوگی اور کیا ہماری حفاظت ہوگی؟ آخر میں ایک دو بات یوں عرض کروں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فائدہ مند بھی بنے، فائدہ مند بنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو فائدہ مند ہوتا ہے۔ ہم ٹیشو کے پیپر ہو گئے نا،
ہمیں پہنچا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، ہمارے پاس کوئی ہے نہیں دینے کے لیے۔ کل تک جو ہماری قوم، ہم مسلمان دینے والے تھے، سب لینے والے تھے، ہمارے نکالنے کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا، ہم سے لوگ آباد تھے، شاد تھے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا مکے میں مظالم بڑھنے لگے ہیں، ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو وہ ہجرت کے لیے نکل گئے تھے۔ ایسا ہوا تھا، ہجرت کے لیے نکل گئے تھے۔ ابن الدغنہ نام کا ایک بڑا آدمی تھا، اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس کی بات سنو، کیا کہتا؟ مثلو کا لا یخرج ولا یخرج، مثلو کا لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور تم جیسا آدمی نہ جا سکتا ہے اپنے شہر کو چھوڑ کر، اور نہ نکالا جا سکتا ہے، تمہیں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، تمہیں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، میرے پاس رہو، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ اپنے پاس انہیں رکھ لیا۔ اب یہ مسلمانوں جاؤ جاؤ، تمہارا ہے نہیں دیش، وہ اس وجہ سے کہ ہم ہے نہیں اب کچھ قابل اس کے کہ کچھ دے سکے۔ آپ دیکھیں نا تجارتی میدان میں مسلمان کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا تناسب کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی انڈسٹری ہے، ہمارے پاس کوئی فیکٹری ہے، ہم نے کچھ تیار کیا ہے، مینوفیکچرنگ ہے نہیں، اور اللہ نے روکا ہے، رسول اللہ نے روکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کے خلاف ہے تجارت کرنا، اپنے اقتصاد کو بڑھانا، ہاں اللہ نے روکا ہے۔ یہ ہماری سستیاں ہیں یار، ہماری کاہلیاں ہیں، ہم تھوڑا آج کما لیتے ہیں نا، 8 دنوں کے لیے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ہاں جب تک وہ گھر سے نہ ڈانٹ پڑے، گھر سے نہ نکالا، نکلیں گے بھی نہیں، آوارہ گردی کریں گے، نوجوان دیکھتے ہیں ہم، چبوتروں پر بیٹھے رہیں گے، دیکھتے ہیں ہم، کام کاج نہیں کریں گے، کام دیے بھی جا رہے ہوں تو بھاگ جائیں گے۔ ہم نے غیروں کو دیکھا یار، وہ نالیاں صاف کر رہے ہیں، وہ حمام صاف کر رہے ہیں، وہ جو بند پڑتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ لوگ اتنی اوپر آ گئے کہ جو کچھ نہیں تھے، ہمارے ممبروں کی زینت، ہمارے اسٹیجوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، انہیں ہم بلا رہے، آئیے آئیے تشریف رکھیے۔ کچھ نہیں تھے، چہرے بگڑے ہوئے، انداز اتوار بگڑے ہوئے، اور جن کے خلاف لوگ باتیں کریں، معمولی لوگ اوپر آ گئے، اور جو عظیم الشان لوگ تھے وہ ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ ہونے والا ہے دنیا میں، جو محنت کرتا ہے اسے اللہ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، فائدہ مند بنیں، تجارت میں آگے بڑھیں اور بڑھائیں آگے، جو کر رہے ہیں نا اس کو سپورٹ کریں۔ کسی کی تجارت چمک رہی ہے تو اس سے خریدیں، اس کو پروموٹ کریں، اسے اور لوگوں سے ملائیں، آگے بڑھائیں۔ یہ ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ میں کئی قوموں کو جانتا ہوں ہمارے یہاں مقام پر، وہ کچھ نہیں تھے، ان کی قوم والوں، ان کی برادری والوں نے انہیں ٹھیلا لگا کر دیا، انہیں یہ کہا وہ کہا، آج وہ ماشاءاللہ بڑے بڑے کاروبار پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے کاروباری راستوں پر آ گئے ہیں۔ ہماری مہربانی ہے یار، اللہ رحم فرمائے۔ فائدہ مند بنے، اس طرح کہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے۔ تعلیم کا تناسب کیا ہے مسلمانوں کا؟ ہمارے پاس کچھ ہے؟ تعلیم کا تناسب بہت گرا ہوا ہے، بہت گرا ہوا ہے۔ اور میں بات بتاؤں، تعلیمی ادارے ہمارے ہیں کہاں یار؟ آپ دیکھیں جن لوگوں کے پاس سازشیں ہیں، منصوبے ہیں، پلان ہیں، خطوط اور خطے ہیں جن کے، انہوں نے اسکولز، کالجز سب کچھ کھول کر رکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ مسیح کو انہوں نے اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں، دیکھو ان کے نام پر، عیسیٰ کے نام پر مانگو چیزیں ملیں گی، سکھا رہے ہیں، اس کی پوجا کرو، اس کی پوجا کرو، سمجھا رہے ہیں۔ ہم توحید کے مت والے، توحید کا سودا اسکولوں میں جا کر کر رہے ہیں۔ ہاں یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے عرض ہے، ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ہم نے بہت سارے کام کیے، مگر اپنی نسل کو تربیت دینے کے لیے ہم نے تربیت گاہیں اور تعلیمی ادارے نہیں بنائے۔ ہم نے، اس کی ضرورت ہے، مفید بنے، سبھی میدانوں میں مفید بنے، اور جو آدمی کوششیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اور جو آدمی محنتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اخیر میں یوں عرض کروں، دنیا گئی بھی کوئی بات نہیں، ایک مومن کو ہمیشہ آخرت پر نگاہ ہونی چاہیے، اور مومنوں کے اندر جب تک آخرت کا تصور ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ دنیا کو ٹھوکر پر رکھیں گے، اور دنیا کو یہ سب کچھ اگر سمجھیں گے تو پھر آخرت بھی جائے گی، دنیا بھی جائے گی۔
اللہ کے رسول نے فرمایا آخری زمانے میں قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکا اپنے پیالے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا بھی تھا اللہ کے رسول کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟ کہا کہ تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، مگر تم جھاگ کی طرح ہوں گے، کچرے کی طرح ہوں گے۔ سمندر پہ جو کچرا ہوتا ہے نا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ایسے ہوں گے تم لوگ، تب لوگ تم پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ کہا کہ ہوگا کیا؟ کہا کہ تمہارے دلوں میں وہن داخل ہوگا۔ وہن کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا سے محبت بہت ہوگی تمہارے دلوں میں، اور موت کا بڑا خوف ہوگا تمہارے دلوں میں۔ یہ تباہی ہمارے پاس آ چکی ہے، یہی رہنا چاہتے ہیں، اور سب کا ارادہ ایسا ہی ہے کہ ہم مریں گے نہیں۔ اور بعض مرتبہ ایک آدمی مرنے کو ہے، اسے جیوت رکھنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، وہ مرحلہ ٹالا نہیں جا سکتا میرے بھائی، اس کی فکر کر رہے ہیں جس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے، اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں جس کو ٹالا جا سکتا ہے۔ خبر کے بعد عذاب کو ٹالا جا سکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اللہ کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے، جہنم سے بچا جا سکتا ہے، مگر اس کا خیال نہیں جتنا خیال ہے موت سے پہلے کا ہے۔ موت کے بعد کا خیال کون کرے گا یار؟ اپنی فکر کریں، اپنے اہل و عیال کی، اپنے والدین کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر کریں۔ اور بے شک جو آدمی ان اصولوں پر کار فرما ہوگا، یہ جو بنیادی نکتے ہم نے ذکر کیے ہیں، اس پر انشاءاللہ کوئی آدمی گامزن ہوگا، اسے اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ کی طرف سے 10 مرتبہ اس پر سلامتیاں نازل ہوتی ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين وعن سائر الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہم پر کرم فرما، اللہ ہماری بگڑیوں کو بنا دے، اللہ ہمارے حالات کو درست کر دے، اللہ ہمیں نیک بنا دے، ایک بنا دے، اللہ ہم سبوں کو توحید کا مت والا بنا دے، اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچا لے، اللہ بدعتوں سے بچا لے، اللہ ہمیں سارے نیک کاموں کی توفیق عنایت فرما، اللہ ان سارے کاموں کو تو قبول فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے تو انہیں معاف فرما دے، اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ جو حیات ہے ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، انہیں خوشگوار زندگی عطا فرما، ان کو عافیت والی زندگی عطا فرما، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما، اللہ بیماریوں سے، دکھوں سے، دردوں سے انہیں نجات عطا فرما، اللہ والدین میں سے جو گزر گئے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کے قبر کے مراحل کو آسان فرما دے، جنتوں میں ان کو اونچا مقام عطا فرما دے، اللہ جو اعزاء اقربا احبہ ہمارے تیرے پاس آ گئے ہیں، تیری رحمتوں میں منتقل ہو گئے ہیں، اللہ ان پر رحم فرما، کرم فرما، اساتذہ پر رحم فرما، جو حیات ہیں ان پر بھی اور جو تیرے پاس ہیں ان پر بھی رحم فرما، اللہ سارے مسلمانوں پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما، اللہ سارے مسلمانوں پر رحم فرما، اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہے انہیں پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے، بیمار ہے صحت عطا فرما دے، پریشان حال ہے پریشانی سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے، ننگا ہے پہننے کا انتظام فرما دے، پیاسا ہے پیاس بجھا دے، اللہ مقروض ہے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے، اللہ بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے، اللہ بہنوں کے ماؤں کے مسائل کو بھی حل فرما دے، نوجوانوں کے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں ان علاقوں کو، ان ملکوں کو، ان رہائش گاہوں کو امن کا گہوارہ بنا دے، دین پر عمل کرنے کو آسان کر دے، اے اللہ مسلمانوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اسلام کی صحیح تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، اے اللہ غیر مسلموں کے سینوں کو بھی اسلام کے واسطے بے شک تو کھولنے والا ہے، تو کھول دے پروردگار، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔